اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی انسان کو دنیا و آخرت کی سعادت سے مالا مال کرتا ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمتوں کو نازل فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر تمام مومن مومنات کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. تیسرا دن عید مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و عرصوں میں نے کیا تھا، میرا سفر ہے لیکن سفر نہیں ہوا تو میں نے اپنا وظیفہ سمجھا کہ میں گھر بیٹھنے سے بہتر ہے، اور مولانا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں حاضر ہو گیا. آج کی گفتگو کیونکہ اب ہفتے عشر ولایت سامنے آ رہا ہے اور 18 ذی الحج اور پھر سورہ حل عطا کا نزول اور عید مباہلہ، یہ سب چیزیں لائن سے ہیں. تو اب انشاءاللہ یہ 2 یا 3 جمعے ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے محرم سے پہلے اگر اللہ نے توفیق دی تو ولایت کے امور پہ گفتگو ہوگی. دیکھیں، توحید پر ایمان سب کا ہے، اگرچہ کہ انداز ایمان الگ الگ ہے. توحید پر ایمان سب کا ہے لیکن کوئی کسی طریقے سے ایمان رکھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ایمان رکھتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں. مثلا ہمارے ہاں توحید وہ توحید ہے جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان کیا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی کچھ بھی کہہ دے، اگر میں ذرا گھٹیا لفظ استعمال نہیں کروں تو بہتر ہے، لیکن ہم میں سے کوئی کچھ کہہ دے، اگر اس خطبے کے مطابقت نہیں رکھتا ہے، بکواس، لٹرلی بکواس. کیوں؟ اس لیے کہ اس توحید کو اس نے سمجھایا ہے جس نے سمجھا ہے. اب اگر اس توحید کو دیکھ لیں تو اس توحید میں نہ اللہ رب العزت کا کوئی بدن ہے، نہ کوئی زمان ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کبھی وہ دیکھا گیا ہے، نہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے، نہ قیامت میں دیکھا جائے گا. بس نتیجہ یہ کہ اگر قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ مثلا آ رہا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور ملائکہ صفا صفا، تو اب کہنے والوں نے کہا، اب مثال میری طرف سے کہ مثلا جیسے نہیں کمانڈر ہوتا ہے اسٹیشن، اللہ لیفٹ رائٹ، پوری ملائکہ کی فوج پیچھے. او بھائی، جس کا بدن نہیں، جو زمان کا خالق، جو مکان کا خالق، وہ. یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم سے پوچھے گا، حلم تلے تھے، بھر گئی، تیرا دل بھرا؟ کہا نہیں، حلم میں مزید اور ہے. اللہ اپنا پیر ڈال دے گا. او بھائی، توحید تم بھی مانتے ہو، توحید ہم بھی مانتے ہیں. ہم توحید مولا کائنات والا مانتے ہیں، تم کس توحید کو مانتے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم سب توحید پر متفق. نبوت پر سب متفق. تمہارا نبوت کو ماننے کا انداز الگ، ہمارا نبوت کو ماننے کا انداز الگ. ہمارا نبی معصوم ہے. ہمارا نبی والآدم و بین الماء والطین کنت نبیا والآدم و بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں بھی مراحل طے فرما رہے تھے. ہمارا نبی دنیا سے رحلت فرما گیا، علیکم السلام. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا آج نبی اور رہبر اور امام نہیں، اپنی جگہ پر وہی حیثیت بالکل اسی طرح سے. نبی غلطی نہیں کر سکتا،
ہمارے ہاں نبی غلطی نہیں کر سکتا، آپ کے ہاں نبی کا ہے. اگر نبوت کے عنوان سے ہے تو نہیں کر سکتا ہے، نبوت کے عنوان سے نہیں ہو تو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کے ہاں نبی بھول سکتا ہے، ہمارے ہاں نبی بھول نہیں سکتا. ہمارے ہاں نبی خلقت سے معصوم ہے. اور اس کی دلیل بہت چھوٹی سی دلیل آیت اثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طہارت کا اعلان کیا. یہ طہارت صرف یہ ظاہری طہارت نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، اندر سے لے کے باہر تک ہر چیز طاہر ہے. اب ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں وہ جو طہارت اللہ نے اعلان کی ہے نا وہی طہارت. اور یہی واقعہ ہمارے ساتھ اب تو 12-15 سال گزر گئے. وہ جناب کسی نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھے تھے دبئی میں، یہی آن لائن پروگرام تھا. اب میں عالم آن لائن پروگرام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ آن لائن پروگرام تھا. اور اس میں کسی نے سوال کیا کہ روزے سے پہلے مثلا غسل واجب ہو گیا ہو تو کیا کریں. اچھا ہمارے یہاں بہت سیدھا سادہ طریقہ ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں یہ طریقہ کار ہے، یوں کریں یوں کریں یوں کریں. وہاں پر ہوتا ہے رسول اکرم نے فرمایا. اب وہ فرمایا نہیں فرمایا بتاتا ہوں میں آپ. رسول اکرم جب اس حالت میں ہوتے تھے تو پہلے سحر کھاتے تھے پھر غسل. میں نے کہا لا حول ولا، آن ایئر میں نے کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا مولانا کو اتنا نہیں پتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی طہارت کا اعلان کیا ہوا ہے. اس مولوی کو راتوں رات پروگرام ختم ہوا، سارے پروگرام کرنے والے وہ جو تھے کیمرہ مین اور ساؤنڈ سسٹم سارے آ گئے. کہیں آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا وہ ہے حضرت عائشہ نے فرمایا. کہا بھائی میں ایک بات کہوں، اگر ایسی کوئی بات ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، اگر آپ کے پاس بھی ہے تو یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کو راتوں رات پوری رات، اس وقت فیکس وغیرہ چلتے تھے، یہ واٹس ایپ نہیں تھے، صرف SMS وغیرہ چلتے تھے. بقول پروگرام پروڈیوسر کے پوری رات مجھے گالیاں پڑی ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری زندگی گالیاں پڑتی ہیں اگر معافی نہیں مانگتے. رسول کی رسالت پر تم نجاست کی بات کرتے ہو. پھر یہاں کے ایک بہت بڑے مفتی نے اعلان کیا کہ اگر پاکستان آئے تو اس کا ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، شیعوں کو تو بعد میں دیکھیں گے. اور پھر ایک جگہ کسی نے مجھے کہا کہ کم از کم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات نہ کرتے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں عقیدے کا موازنہ نہ ہوتا. میں نے کہا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ عزت دینے والے، میری حیثیت کیا ہے. آج تک اس مولوی کو اس بات پر لعن کی جاتی ہے کہ اس نے رسول اکرم کی شان میں توہین کی. کسی نے FIR نہیں کاٹی، کسی نے نہیں کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو. آج بھی وہ بڑا مولوی بنا ہے، آج بھی، پر ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہمارے نبی وہ ہیں جس کو قرآن نے انٹروڈیوس کروایا. ہمارے نبی وہ ہیں جو ابتدا سے نبی تھے اور انتہا تک نبی ہیں. ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم غدیر کے قائل ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور یہ قائد محترم کا بہت پیارا جملہ ہے کہ غدیر کی مہر کے بغیر اسلام کامل ہو ہی نہیں سکتا. غدیر کی مہر. یا ایھا الرسول، سورہ مائدہ، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ہے میرے حبیب پہنچا دے. یعنی غدیر کا ایک کارڈ بنائیں، عید غدیر مبارک، اس پہ یہ آیت، اس کا ترجمہ لکھیں اور اپنے دوستوں کو گفٹ کریں. بولے اس کا مفہوم، اس کا شان نزول کیا تھا، کس طرح تھا، اس کے نیچے لکھوا کے لے آؤ کسی سے. آپ دیکھیے گا کیا ملتا ہے آپ کو. کس کی شان میں نازل ہوئی آیت؟ یا ایھا الرسول بلغ. کیا نہیں پہنچایا اللہ؟ نماز پڑھا دی، روزہ پڑھا دیا، حج سے تو واپس آ رہے ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک. باقی بھی تو ما انزل الیک من ربک تھا. یہ مزاج کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہ مزاج کیوں بفرا ہوا ہے؟ یہ مزاج کیوں اتنی کہیں رہے؟ میرے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو کتنے پیار سے خطاب ہے. یہاں بلغ ما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے تو پہنچا دے. اور پھر چلیں آیت ختم؟ نہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن اب حبیب سے کہا جا رہا ہے. کیا تھا کیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اب تو 1,25,000 اصحاب کرام موجود ہیں نا، تو یہ اصحاب کرام سے بچانے کا کیا معنی ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ 1,25,000 دیکھیں آیت کیا ہے، دیکھو آپ پہنچا دو جو میں نے کہا ہے پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو ایسے جیسے تم نے کچھ نہیں پہنچایا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور دیکھو گھبراؤ نہیں، مفہوم یہی ہوا نا، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا. یہ 1,25,000 وہی تو تھے نا، اس میں کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، ہاں منافق ضرور تھے. یہ بھی ایک ایسا پردہ ہے کہ جو بڑے بڑوں کے چہروں کو چھپا جاتا ہے. اور اسی لیے ایک مشہور صحابی نے کہا تھا کہ جب رسول اکرم کے وصال کے بعد ہمیں مشکل ہوتی تھی پہچاننے میں، یعنی اس کا مطلب تھے یہ کون مومن ہے کون منافق ہے، ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. کتنا خوبصورت انداز، جس کے چہرے پہ رونق آ گئی سمجھ جاتے تھے مومن، جس کا چہرہ بجھ گیا سمجھ جاتے تھے وہ. تو اب غدیر میں بھی یہ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ ہاں وہ اگر اپنی محفلوں میں وصال رسول اکرم کے بعد 1,25,000 جو تعداد تاریخ میں لکھی گئی ہے، اگر رسول اکرم کے بعد یہ طریقہ کار تھا تو غدیر میں بھی یہی طریقہ کار ہوا نا. اچھا باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس پہ آپ غور کیجیے، یہ پوری ایک سائنس ہے. کہ جیسے مولا کائنات نے فرمایا نا، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. یعنی میرے چہرے سے آپ کو میرے دل کا حال پتہ چلے گا، آپ کے چہرے سے، یعنی چھپتا نہیں. اب اتنا بڑا اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ اعلان یہ ہے کہ اب میری روانگی کا وقت آ گیا ہے اور میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف سے نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. ہوا کیا؟ غدیر ہے. انشاءاللہ خطبہ غدیر بھی ہم واٹس ایپ کر دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اللہ کے حبیب نے خطبہ بیان کیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفس پر اولویت نہیں رکھتا، افضلیت نہیں رکھتا؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ملائیے گا نہیں، صرف سمجھنے کے لیے. اب آپ خطبہ سننے بیٹھے ہیں، میرا ٹائم تو 1:30 بجے تک ہے، کبھی 4-5 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو میرا اختیار ہوتا ہے نا، میں آپ پر رکھتا ہوں جو میں استعمال کر لیتا ہوں. ایک آدمی کے 5 منٹ تو 1200-1500 آدمی کے کتنے منٹ میں نے استعمال کر لیے. چھوٹی سی مثال، تو یہ میرا اختیار تھا. آپ بھی برا نہیں مانتے کہ نہیں 3-4 منٹ بعد آگے بڑھ گئی، کوئی بات نہیں، ہم نماز تھوڑی تیز پڑھ لیں گے. یہاں پر رسول نے اپنا اختیار بیان کیا ہے. الست اولیٰ بکم من انفسکم، میں تم سے تمہارے نفس پر اولیٰ نہیں ہوں. سب نے مل کے کہا بلا. انہیں کیا پتا تھا بلا آنے والی ان کے لیے؟ برا مت مانیے گا، بلا بمانا امتحان. وہ بلا یعنی یس، یہ بلا ہم بلا کہتے ہیں، عربی میں ہے امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابتلا کیا حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے. اور اس کے بعد پھر کی واقعہ، تو جب انہوں نے کہا بلا تو بعض لوگوں کے لیے ایک بلا آئی، اور رسول اکرم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس مجمع میں یہی حال ہوا جو سلمان و ابو ذر کی فیملی کے تھے. ان کے چہرے کھل گئے، یا رسول اللہ ہم تو انتظار کر رہے تھے. اب اپنی بات بتا رہا ہوں، ہم تو چاہ رہے تھے. آپ نے حج کے خطبے میں بھی نہیں بیان کیا، آپ نے عرفات میں نہیں بیان کیا، مینا میں نہیں بیان کیا. ہم پریشان تھے، خوش ہو گئے اور بہت زیادہ خوشیاں منائیں. کچھ لوگ تھے یا علی بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو. مجبوری مولانا کا خطبہ سننا ہی ہے، تھکے ہوئے ہیں. بخن بخن یا علی سڑتا مولایا و مولا کل المومنین والمومنات. یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے. ایک اہل سنت عالم دین جو پھر مستبصر ہوئے، ہم نہیں کہتے شیعہ ہوئے، مستبصر ہوئے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے
نور عطا فرمایا، ہدایت کا نور عطا فرمایا. میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک اہل سنت دوست بہت دور سے سفر کر کے آیا اور مجھ سے بہت بحث کی نا، یہ تم نے کیا کیا. میں اس سے صرف غدیر پہ بات کرتا رہا، غدیر پہ بات کرتا رہا. نہیں مانا. اس نے کہا غدیر میں رسول اکرم نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. نہیں مانے. 2-3 دن بیٹھے، بات چیت، دلیلیں سب ہو گئی، کیونکہ اس کا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک چیز کے ہر درمی پہ اتر رہے ہیں. یہ صاحب چلے گئے. اچھا خاصا راستہ طے کیا، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک دن نکل گیا سفر کا. اس نے یعنی ابھی حال ہی کی بات ہے، اس نے اس کو موبائل کیا. کہا یار ایک بہت ضروری کام ہے، واپس آ جاؤ. کہا میں اتنا نکل کل نہیں، بہت ضروری کام ہے، واپس آ جاؤ. یہ میں آدھا راستہ کہا میری بات نہیں مانو گے، اچھا چلو آ جاتا ہوں. جب واپس آیا نا، اس کو کھلایا پلایا، تھکن دور کرائی. کہا بس مجھے تمہیں کہنا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت تجھ پہ، اتنے دور سے تو نے مجھے بلایا، صرف وہ موبائل پہ کہتا تھا. کہا موبائل پہ کہتا تھا وہ بات نہیں بنتی نا. کہ یہ بات اتنے دور سے بلانے کی نہیں بنتی ہے. کہ یہاں سے یہاں تک گاڑی میں آنے میں نہیں بنتی ہے، غدیر میں دور جانے والوں سے بنتی ہے. جو چلے گئے تھے انہیں بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں بلایا، انتظار کیا، اور اس کے بعد کہا مثلا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، یا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی سے دوست رکھے. یعنی یہ بات مذاق ہو جائے گی، شان رسالت میں توہین سمجھی جائے گی کہ رسول اکرم کا مقام اتنا بڑا اور ایک علی کی محبت یا دوستی کا اعلان کر. نہیں، ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ تھا کہ اس کے بعد سے ولایت، حکومت، امامت صرف اور صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اور اسی لیے پھر اناؤنسمنٹ کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اکملت لکم دینکم. ارے یہ کون سا دین ہے؟ حضرت آدم سے چلا تھا، حضرت خاتم پہ ختم ہوا، اور امامت کی مہر سے نبوت کا سلسلہ. واتممت علیکم نعمتی، پالنے والے کیلے بھی تھے، آم بھی تھے، کھجور بھی تھے، سب کچھ تھا. یہ کون سی نعمت؟ یہ ولایت کی نعمت جو دین کی حفاظت کرے گی قیامت تک. لیکن ایک ناراضگی کی بات کہوں، اب ہمارے لیے ولایت رہ گیا ہے چومنے میں، ہمارا ولایت رہ گیا ہے اپنی حاجت مانگنے میں، ہماری ولایت رہ گئی ہے کہ بس جو ہمارا دل چاہے ولایت ہمارے لیے کر دے، جو ولایت چاہتی ہے ہم اس کے لیے نہ کریں. آیا ہم ولایت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ آیا ہم ولایت کے اصولوں پر پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کربلا بھی گئے تو بس چوم لیا، زیارت کر لی، بیٹی کی شادی، بیٹے کے فلان، اس کا میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن کیا کربلا میں اس لیے جاتا ہوں کہ کچھ آنسو بہا لوں؟ یعنی یہاں تو ہم یہ سے امام بارگاہ میں بھی آنسو بہا لیتے ہیں، کربلا میں آنسو. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہونا چاہیے جب روضہ سید الشہداء کو ہاتھ لگایا، یا حسین جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی میں بھی وہی قربانی دینے والا ہوں. لیکن ہمارے یہاں ولایت وہاں تک ہے جہاں تک ولایت ہمارے ڈے ٹو ڈے امور میں انٹری نہیں کرتی. عید پہ دیکھ لیجئے گا، میں کسی کے بارے میں کیوں کہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں ولایت کا نعرہ لگانے والے، عشق مولا کائنات میں دیوانے ہونے والے. اچھی بات ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں تمہارے اپنے گھر میں کیوں نہیں داخل ہو رہی؟ اس ولایت کے نظام کو میں اور آپ اپنی مسجد، اپنی امام بارگاہ، اپنے گھر، اپنی زندگی، اپنی انڈسٹری میں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ ولایت کا مطلب صرف یہ ہے کہ بس امام علیہ السلام ہم چوم لیں، آپ کا احترام کر لیں، باقی آپ سائڈ پہ بیٹھے رہیں، جو مرضی آئے گی ہم کریں گے؟ یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا وہ لو، جس چیز سے رسول نے روکا رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہمارا آپ کا اختلاف ہی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جن کو اولی الامر بنایا گیا. شاید 100 مرتبہ یہاں گفتگو ہوئی، 101 مرتبہ پھر کروں گا، اس لیے کہ اس کو اپنے سینوں میں بٹھانا ہے،
رشد دینا ہے کہ اولی الامر منکم کی اطاعت کے بغیر ہم واقعی معنی میں مولائی نہیں بن سکتے ہیں. اور اب تو عنوان دے دیا، یہ کیا ہے، یہ حالت ہے اس کی، یہ مولائی ہے. کیا کرتا ہے آگے میں بولوں گا نہیں، ورنہ جو مجھے جوتے پڑیں گے میں جانتا ہوں، لیکن میں سمجھا تو سکتا ہوں نا. مولائی وہ ہے جو ابوذر جیسا ہو، مولائی وہ ہے جو سلمان فارسی جیسا ہو. سلمان جاؤ گورنر بنو، بن گئے. بہت چوریاں ہو رہی تھی مدائن میں، جناب سلمان نے کتوں کو بلایا، کتوں آج کی رات سے کوئی چوری نہیں کرے گا. ارے سلمان فارسی، تمہارا کتوں پہ اختیار کب سے آیا؟ جب سے علی کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا، مجھ تک پہنچا نہیں ہے، یہ تو کتے ہیں، یہاں پر جتنی چیزیں ہوا میں اڑ رہی نا وہ بھی ولایت کی وجہ سے میری تابع ہو گئی ہے. حقیقت ہے، ہم اس میں کوئی آر نہیں کہنے میں کہ سلمان فارسی ہوں، ابوذر غفاری ہوں، میں سمے تمار ہوں، ہمارے یہاں سے کوئی بھی ہو. ولایت جب ان کے اندر آئی تو ولایت کا نور ان کے دل کے اندر آیا. جب ولایت کا نور ان کے دل کے اندر آیا تو کہیں مولا کائنات نے کہا میثم اس درخت پر تم لٹکائے جاؤ گے، مارے جاؤ گے. کہا مولا ایک بات بتا دیجیے، آپ کی محبت میں یا نہیں؟ کہا میری محبت میں. کہا مولا شکریہ، تھینک یو. اب آپ مجھے دیکھیں گے عمار یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یا رسول اللہ، اللہ سلامت دینی، میرا دین سالم رہے گا. کہا یہی تو پتہ کریں گے لوگ کہ عمار یاسر کس کی طرف تھا. جس کی طرف تھا وہ کامیاب جنتی گروہ، جس کے مخالف میں تھا وہ جہنم. تو اس کا مطلب کیا صرف وہ انہی کے اندر یہ ولایت آ سکتی ہے؟ اگر ہم صحیح معنی میں ولایت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو وہ نور اتنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو آ سکتا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں جب وہ نور تمہارے دل میں آ جائے اور ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے، پھر پانی پہ تمہارا چلنا زمین سے زیادہ آسان ہو جائے گا. پلنے والے ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگیوں میں ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عید غدیر میں ہمیں بہت سی خوشیاں عطا فرما دے. ہمارے لاپتہ اسیروں کو واپس پہنچا دے. پلنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اس عید کو بہتر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. خاص کر ایک جوان کا آپریشن ہے پالنے والے، اسے بھی شفا کامل عطا فرما. پالنے والے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اہل بیت کی محبت پر موت عنایت فرما. قبر کو منور فرما. اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. کورونا بہت شدت سے پھیل رہا ہے. بڑی تعداد میں میرے اپنے جاننے والے مشکلات کا شکار ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفا کامل عطا فرمائے. آپ لوگ احتیاط ہاتھ سے مت جانے دیجیے. آپ میں سے ہر فرد امام زمانہ کے لیے قیمت رکھتا ہے، قیمتی ہے، اور آپ کی بے پرواہی سے، لاپرواہی سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. درود پڑھنے محمد والے. انشاءاللہ جن جنہوں نے قربانیاں کی ہوں گی انہوں نے توجہ رکھی ہوگی کہ اپنے محلے اور اپنے اطراف کو گندہ نہ کریں، اور اگر بے توجہ رہی تو آئندہ کے لیے خیال رکھیں. الحمدللہ مومنین مومنات کے تعاون سے ہم بھی تقریباً 30 لاکھ کی قربانی کرنے میں سندھ، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں کامیاب ہوئے. جن جن لوگوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مومن مومنات کی صحت سلامتی اور قربانی قبول ہونے کے لیے درود پڑھ دیں محمد. عنوان تھوڑا سا غیر مربوط ہے آپ سے، لیکن ذہن میں رکھنے والی چیزیں جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی تحقیقات اور مطالعات. یہ جو امریکہ افغانستان سے بھاگا ہے، فرار کیا ہے، یہ فرار مفت میں نہیں ہوا ہے. کل
ایک ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے, آپ بھی چیک کیجئے, کوئی مجھے پرائیویٹلی تو آیا نہیں ہے, نیٹس پہ موجود ہیں, لیکن میرا انٹرسٹ رہتا ہے چیزوں کو ذرا نزدیک سے دیکھنے میں. اس ڈاکیومنٹ کے مطابق 17 سال میں, ویسے تو کہتے تھے چند ہزار امریکی مارے گئے, 4,000 امریکی مارے گئے, 17 سال میں 31,000 امریکنز مارے گئے ہیں. کتنے؟ 31,000 میں سارے میدان میں نہیں مارے گئے, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 31,000 میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو ابھی ڈفرینشیٹ کر کے نہیں بتایا, جو نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے مر گئے. کیا نفسیاتی مریض؟ کیا؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. امریکی جو لڑنے آتا تھا وہ کس لیے لڑنے آتا تھا؟ بھئی اس کو حکم ملا ہے, اس نے فوج میں بھرتی ہوا ہے, وہ کام کرنے نکل گیا. اب جب وہاں پہنچا ہے, جتنے مہینے بھی اس نے وہاں رہنا ہے, اس کو پتہ نہیں اس کی بیوی امانت دار رہے گی کہ نہیں رہے گی. اچھا نہیں لگتا مجھے بولنا, دیز آر ریالٹیز. جب گئے واپس, کسی نے بیوی کو شوٹ کیا, کسی نے اپنے کو شوٹ کیا. جو بچے اس کے ہیں وہ اس کے ہیں کہ نہیں ہیں, میری فیملی کا کیا ہوگا, اگر میں زخمی ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. جو جوان ہیں وہ ریسرچ کریں, چیک کریں کتنے امریکن فوجی سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو کر مر گئے ہیں اور کتنے سائیکولوجیکلی بیمار پڑے ہوئے ہیں. 31,000 کی فگر ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہے. جتنے نفسیاتی مریض وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ الگ, جتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں وہ الگ, اور ان زخمیوں کی بھی اس طرح سے رکھوالی نہیں ہوتی, خیال نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے. آپ کو آپ کا فنڈ مل گیا, اس کے علاوہ آپ کی قسمت ملے تو ملے, نہیں ملے تو نہیں ملے. اور اس میں فگر لکھی ہوئی ہے کہ امریکہ نے $7 ٹریلین افغانستان میں گمایا. $7 ٹریلین پتہ کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں اگر ترقی کے کام کے لیے $2 ٹریلین آج لگا دیں, دنیا گلستان بن جائے گی. انہوں نے ایک ملک کو تباہ کر کے رکھنے کے لیے $7 ٹریلین لگائے. میرا خطبہ امریکہ میں بھی بعض لوگ سنتے ہیں اور بعض مرتبہ بعض نکات بھیجتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ $7 ٹریلین امریکہ کی حکومت نے کمائے نہیں تھے, یہ آپ کے اپنے ٹیکس کے پیسے تھے جو وہاں لگے ہیں. ایک اسسمنٹ کے مطابق ایک امریکی فوجی, اب میں اپنی مثال دیتا ہوں, یہ ابا ہے, یہ قبا, یہ امامہ, شلوار قمیض اور باقی کپڑے, ٹھیک ہے نا, مثلا یہ سب مل کے 25 سے 30 ہزار روپے کے ہو گئے ہوں گے. میں ذرا اچھی کوالٹی کا ہے تو 25-30 ہزار کا نا. ایک امریکی فوجی کا پورا جو وہ بنتا تھا وہ پاکستانی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا, ایک کا پاکستانی 1.5 کروڑ. اور اس کے مقابلے میں جو لڑنے آئے ہیں ان کی جوتیاں دیکھ لیجئے, ان کے کپڑے دیکھ لیجئے, ان کے کھانے کا انداز دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے فرق کیا ہے. دیکھیں, میں قطعاً میری بات سے طالبان کی تعریف نہ سمجھا, لیکن ایک چیز ہے, وہ ایک کسی عقیدے پہ لڑ رہے ہیں, یہ کسی عقیدے کے بغیر لڑ رہے ہیں. اب میں طالبان کی مثال ہٹاتا ہوں, میں اپنے پاکستان کی فوج کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کی فوج میں سرچ کیجئے کہ نفسیاتی مریض ہو کر کتنے لوگ مرے ہیں. 0%. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی فوج کا جوان جو ہے وہ سمجھتا ہے پاکستان یعنی اسلام کا قلعہ. جان دیتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے, وہ ایک نشان کی خاطر جان دینے کی کوشش کرتا ہے جس کا نام ہے نشان حیدر. جب مثلا اللہ کرے ہمیں بھی کبھی جہاد کا موقع ملے اور ہمیں ہو کہ جناب ہمیں نشان حیدر میں ملے نہ ملے الگ بات ہے, ہم جان سنگل نہیں ڈبل گوا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حیدر کا نام ہمیں اتنا پسند ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہمارے لیے ارزش نہیں رکھتی. یہ میں آپ کو آج کمپیریزن اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو جب دنیا میں آپ جائیں بات کریں تو آپ کو پتا ہو, جب عقیدے کے حساب سے کوئی لڑنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو کمانے کے لحاظ سے کھڑا ہوتا ہے اس کا جذبہ. اس کے پیچھے اور بھی بہت سی باتیں جو میں فعلاً کہنے کے اس میں نہیں ہوں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں, کیا کیا مسائل ہوئے ہیں, اور امریکہ کے اندر اس کے خلاف کس طرح سے فوجیوں نے جا کے اپنے میڈلز اور بیجز بیوقوف بنانے کے لیے نا, اس نے فلاں کر دیا میڈل, اس کو فلاں کر دیا. ویڈیو ہے میرے پاس, میں امریکہ کی طرف سے لڑنے گیا,
عراق میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں معصوم لوگوں کو مار رہا ہوں، میں نے مارا، میں آج افسوس کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہے، میں یہ میڈل لے کر پھینک رہا ہوں۔ یہ امریکہ کی منہ پر تماچا ہے، تماچا۔ آج اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے ایک کو ذلیل ہوتے دکھایا اور جمہوریہ اسلامی کو عزت ملتے دکھایا۔ جمہوریہ اسلامی ایران جب تک اہل بیت علیہ السلام کے نقشے پر چلنے کے لیے تیار ہے، اس کو عزت ملتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ جب تک اہل بیت علیہ السلام کے نام پر چلتی رہے گی، یہ جیتتی رہے گی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین کے ماننے والے کا پرچم ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ بس مومنین، عید غدیر اچھی طرح منائیے گا، غریبوں کو تحفہ دیجئے، ہدیہ دیجئے، اپنے آفیسز میں لوگوں کو تحفہ دیجئے، کھانا کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ عید غدیر، معصومین علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ عید غدیر کو بہت ہی بہتر انداز میں منایا جائے۔ میرے درزی نے فون کیا، مولانا عید کے موقع پر کپڑے تو آپ کے تیار ہونے، میں نے کہا میرے کپڑے بقرعید کے لیے نہیں تیار ہونے، میرے کپڑے عید غدیر کے لیے تیار ہونے ہیں، تاکہ میں بھی نئے کپڑے پہنوں اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، عید غدیر کو ایک بہتر انداز میں، یہ جو ہم نے ایک رسم بنا لی نا میں رمضان میں کہ عید میں نئے کپڑے نہیں، عید غدیر پہ بیوی بچے آپ سب، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے، بہترین انداز میں عید منائیے، بچوں کو عیدی دیجیے، ایک 15 شعبان کو یاد رکھیے اور ایک عید غدیر کو، اس لیے کہ یہ آسمانوں میں منائی جانے والی عید ہے، یہ 12 اماموں کی زندگی کی سب سے بڑی عید ہے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں واقعی معنی میں ولایتی بننے کی توفیق عطا فرما، عید غدیر کے بہترین تحفے عطا فرما دے۔ دلی حاجات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو سب جانتا ہے، غدیر کے دن بہت کچھ عطا کرتا ہے، ہمیں عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے دل میں صحیح معنی میں، ہمارے اور ہماری نسلوں کے دل میں صحیح معنی میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دے، پالنے والے ہماری کوتاہیوں کو عید غدیر بخش دے، پالنے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی زندگی میں صحت سلامتی توفیق عطا فرما دے۔ پالنے والے یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عید غدیر آئے گی خوشی کے دن ہماری بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، پالنے والے ہم تیرے محتاج ہیں، تجھے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج مت بنا، اپنے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لے، پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، صدق اللہ العلی العظیم۔